الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے ہم اس تاریخ کو یعنی 12 تاریخ کو جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسعادت ضرور ہوئی اور آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ لیکن ہم کو قرآن اور حدیث میں، اسلاف امت میں اس دن جشن کا کوئی حکم نہیں ملتا، اس لیے ہم جشن نہیں منائیں گے۔ نہ تو یہ دور نبوی میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ہمیں صحابہ کے دور میں کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ائمہ اربعہ و محدثین کے دور میں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا ہم اس عمل سے دور رہیں گے اور یہ عمل ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ دونوں فریقین اپنے قول پہ جمے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا ہے۔ تو میں آج عید میلاد النبی کی تاریخ ہے اس کے متعلق اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو جشن کو منائیں، یا یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہیں منائیں، بلکہ میں کیا کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر تاریخ جو ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو دلائل ہیں، ان کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ خود اس کو چیک کریں اور دیکھیں کہ صحیح کیا غلط کیا، پھر آپ کیا فیصلہ کریں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وسعادت ہوئی اور اسی مہینے کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی ولادت جو اس مہینے میں ہوئی ہے تو اس میں مورخین کا خاصا اختلاف ہے، غالباً 6 اقوال نقل کیے جاتے ہیں، تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ ہم جشن منائیں اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بھائی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز کا حکم جو ہے حکم ربی ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہمیں اس کی تاریخ کا علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، اور وہ عمل چلتا چلا رہا ہے ہمارے اس وقت تک، اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یعنی ہمیں نماز کی تاریخ کا مکمل علم ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم جشن عید میلاد النبی کو منائیں تو اس کے تاریخ کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایک عبادت بن چکی ہے، تو اس کی جو حقیقت ہے اس کو معلوم کرنا لازم آتا ہے۔ تو ہم نے اس کی تاریخ کا جب مطالعہ کیا تو نہ تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملی، نہ صحابہ کے دور میں ملی، نہ تابعین کے دور میں ملی، نہ تبع تابعین کے دور میں ملی، نہ ائمہ دین کے دور میں ملی، نہ محدثین کے دور میں ملی اس جشن کو منانے کی تاریخ۔ ہاں، ہم نے جب اس کا مطالعہ اور کیا تو ہمیں یہ فاطمی دور کے اندر ملی، سن 362 ہجری سے لے کر 567 ہجری کے دوران ہمیں ملی ہے، اور اس کو ایجاد کرنے والے، اس کو منانے والے فاطمی خلیفہ تھے۔ تو اس کے چند ایک حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ مقریظی اپنی کتاب الخطۃ المقریظیہ میں لکھتے ہیں کہ فاطمی خلفاء کے یہاں پوری سال جشن ہوتے تھے، جیسے سال کے اختتام کا جشن، نئے سال کا جشن، یوم عاشورہ کا جشن، اور اسی طرح عید میلاد النبی کا جشن ہوتا تھا۔ اور یہی بات علامہ قلقشندی نے اپنی کتاب صبح العاشا میں لکھی ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں، اسلام کے اندر میلاد کے جلسوں کا رواج غالباً 4 صدی ہجری میں ہوا۔ یہ مولانا سلیمان ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ان دلائل سے ہمیں معلوم ہوا کہ جشن عید میلاد النبی کی جو تاریخ ہے وہ سن 362 سے 367 کے دوران ہے، اور اس کو شروع کرنے والے فاطمی خلیفہ ہیں۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو شروع کرنے والے فاطمی خلیفہ ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فاطمی خلیفہ ہیں کون، تھے کون، ان کی تاریخ میں کیا حیثیت ہے، یہ اپنے وقت کے کیسے لوگ تھے۔
تو ہمارے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو فاطمی خلیفہ ہے یہ اپنی نسبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے نسب سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے نسب سے بالکل بھی نہیں تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے، اور انہوں نے اپنا نسب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے اہل بیت کا نام لے کر ان کو دھوکے میں ڈال سکیں، ان کو دھوکے میں مبتلا کر سکیں، اور در حقیقت میں یہ لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی نسل سے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے یہ لوگ۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور سراسر جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے آپ کو فاطمی نسل ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا، لیکن وقت کے علماء حق نے، علماء اہل سنت نے ان کا رد کیا، ان کا پردہ چاک کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ لوگ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل سے، ان کے نسب سے بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی نسل سے ہیں۔ اور یہ پورا واقعہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ سن 402 ہجری کے اندر علماء اہل سنت کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر چوٹی کے محدثین، فقہاء، قادیان اور بزرگان دین شریک ہوئے، اور سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا خود کو فاطمی نسل سے ظاہر کرنے والے خلفاء جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ان کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ علماء کے اس فیصلے کو تحریری شکل میں لکھا گیا، اور وہاں پہ جتنے حاضرین تھے سب نے دستخط کیے اس کے اوپر۔ البدایہ والنہایہ کے اندر پورا واقعہ یہ نقل ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت نے جو یہ فیصلہ لیا، جو تحریری شکل میں لکھا گیا، تو فاطمی جو خلفاء ہیں ان کا رد کیسے کیا گیا، کن الفاظ میں کیا گیا، وہ بھی ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ علماء نے فیصلہ کیا کہ یہ جو خود کو فاطمی نسل سے بتانے والے یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ ملحد ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ کافر، فاجر، فاسق، ملحد اور زندیق ہیں، یہ فرقہ معطلہ کے ماننے والے ہیں، اور اسلام کے دشمن، مذہب مجوسیت اور ثنویت کے یہ معتقد تھے۔ ان تمام نے حدود شرعیہ کو بیکار کر دیا، شریعت کے اندر جو چیز حرام تھی، یعنی جو حرام کاریاں تھیں، ان کو انہوں نے مباح کیا، انہوں نے اسلاف امت پر لعنتیں بھیجی، مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا، انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے گالیاں دیں، خدائی کے دعوے کیے۔ یہ ساری باتیں سن 402 ہجری کے اندر جو علماء کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں تمام آدمیوں کی موجودگی میں یہ ساری باتیں تحریری شکل میں لکھی گئیں، اس پر بہت سارے لوگوں نے دستخط کیے، بلکہ یہیں پر نہیں بلکہ بعض علماء نے ان کے کفر و فسق پر خصوصی بحث کی، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فدائح الباطنیہ کے اندر بحث کرتے ہوئے ان کو کافر قرار دیا، بلکہ بعض علماء نے تو ان کے خلاف مستقل کتاب لکھ ڈالی۔ امام قاضی ابو بکر الباقلانی نے اپنی کتاب لکھی اور اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ جو فاطمی ہیں یہ مجوسیوں کی اولاد ہیں، اور ان کا مذہب یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی برا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے فاطمیوں کو کافر قرار دیا تو دیا۔ لفظ کی بات یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، انہوں نے بھی ان فاطمیوں کو کافر اور منافق قرار دیا۔ الغرض جمہور امت نے ان کو کافر اور فاسق قرار دیا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، جمہور امت فاطمیوں کے نسب کو غلط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ مجوسیوں اور یہودیوں کی اولاد ہیں، اور یہ بات مشہور و معروف ہے۔ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، اہل حدیث، اہل کلام، نسب کے ماہرین اور عوام و خواص سب گواہی دیتے ہیں کہ ان کا نسب بھی جھوٹا ہے اور یہ خود بھی جھوٹے ہیں، اور جمہور امت نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ مجموع الفتاوی کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اس پوری بحث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ عید میلاد النبی کو ایجاد کرنے والے مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ مجوسیوں اور یہودیوں کی اولاد تھے۔ یہ بات ہمیں اچھے سے معلوم ہو چکی ہے۔ انہوں نے گہری سازش کی اور حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اور اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے اور مسلمانوں کا اعتماد، بھروسہ جیتنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، خود کو فاطمی نسل سے بتایا
تاکہ مسلمان اہل بیت کے نام پر ان پہ یقین کر لے، ان پر اعتماد کر لے، ان کی ہر بات کو وہ تسلیم کر لے۔ اور انہوں نے اسی لیے کیا کیا، جشن عید میلاد النبی کی ایک بدعت ایجاد کر دی، اور اس کے تحت لوگ یہ سوچیں گے کہ ان کو یقیناً اہل بیت سے محبت ہے اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل سے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے جو ہم نے جانی کہ یہ لوگ مجوسیوں اور یہودیوں کی اولاد ہیں، اور انہوں نے ہی اس عید میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ ان کی جو پوری حقیقت ہے اس کو سن 402 ہجری کے اندر جو علماء اہل سنت والجماعت کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر بتا دیا گیا، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب ہم کو عید میلاد النبی کی پوری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ بھی جان لیتے کہ مسلمانوں کے اندر اس کا رواج کب ہوا۔ فاطمی دور میں جو مسلمان تھے انہوں نے ان کی اس بدعت کو قبول نہیں کیا، اور یہ بدعت فاطمی خلفاء تک ہی محدود رہی۔ لیکن تقریباً 200 سال کے بعد عمر بن محمد نام کا ایک ملا اور ایک مجہول الحال شخص نمودار ہوئے، اور انہوں نے اس فاطمی بدعت کی تجدید کی، اور ابو سعید الملک المعدم مظفر الدین بن زین الدین کوکبری نامی جو بادشاہ تھا، منورنجن، گانے بجانے، ان میں مشغول رہنا اس کا مشغلہ تھا۔ یہ ناچاتا ہی نہیں تھا بلکہ خود ان محفلوں کے اندر یہ ناچتا تھا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس بد اخلاق بادشاہ نے اس بدعت کو مسلمانوں کے اندر رائج کیا۔ یہ واقعہ مرآت الزمان کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ابو الخطاب بن دحیہ نامی شخص جو کذاب تھا، جو بد دماغ تھا، اس شخص نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھ ڈالی، اور عید میلاد النبی کے اوپر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب اسی شخص نے لکھی ہے، اور اس کو تمام محدثین اکرام نے، ائمہ دین نے اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو جھوٹ بولتا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جو حدیثیں گڑھتا تھا۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ یہ ابن دحیہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور یہ حدیث گڑھنے والا ہے۔ یہ اس شخص سے حدیثیں سننے کا دعویٰ کرتا تھا جس سے اس نے کبھی نہیں سنی، اور اس شخص سے ملاقات کا دعویٰ کرتا تھا جس سے یہ کبھی ملا ہی نہیں ہے، اور اس نے پہلی کتاب لکھی ہے اس موضوع کے اوپر۔ لسان المیزان کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق محدثین کا فیصلہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن دحیہ ائمہ اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہ بڑا ہی بد زبان تھا، احمق تھا، اور بڑا ہی متکبر شخص تھا۔ حافظ ابن حجر لسان المیزان کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنی عقل سے فتویٰ دے دیتا تھا، اور پھر اس کی دلیل تلاش کرتا تھا، اور جب اس کو کوئی دلیل نہیں ملتی تھی، کوئی حدیث نہیں ملتی تھی، تو یہ خود سے حدیث گڑھ لیتا تھا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا تھا، اپنی عقل سے یہ فتویٰ دیتا تھا، اور مغرب کی نماز میں قصر کی حدیث اسی نے گڑھی ہے۔ یہ بات امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ ناظرین، یہ ہے عید میلاد النبی کی حقیقت، کہ اس کو ایجاد کرنے والے یہودیوں کے ایجنٹ فاطمی تھے۔ اس کو ایجاد فاطمیوں کے دور میں کیا گیا، اور اس کو مسلمانوں کے اندر رائج کرنے والے عیاش، بد اخلاق، فاسق، فاجر بادشاہ تھے، حکمران تھے، جنہوں نے اس کو مسلمانوں کے اندر رائج کیا، جو شراب کے رسیہ تھے، اور اس کے متعلق حدیثیں گڑھنے والا شخص جو محدثین کی نظر میں کذاب ہے، جو حدیثیں گڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، اور اس نے سب سے پہلی کتاب اس کذاب نے لکھی ہے۔ ہم نے اس کی تاریخ کو جان لیا کہ اس کو ایجاد کرنے والے یہودی اور مجوسیوں کی اولاد ہیں، اور اس کو مسلمانوں میں رائج کرنے والے وہ بادشاہ ہیں جو عیاش ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر تھے، جن کو ہمیشہ ناچ گانے میں، منورنجن میں مشغول رہنا پسند تھا، جو شراب کے عادی تھے۔ ایسے حکمرانوں نے اس کو مسلمانوں کے اندر رائج کیا، اور اس کے متعلق جھوٹی حدیثیں گڑھنے والا شخص یہ ابن دحیہ جو محدثین کی نظر میں کذاب ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلی کتاب لکھ ڈالی اس کے موضوع پر۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کا یہ عمل نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے، اس کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جشن عید میلاد النبی کو منائے، اور اگر یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہوتی تو واللہ صحابہ کرام اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے۔
وہ صحابہ جنہوں نے اللہ اور رسول کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اللہ اور رسول کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، تو کیا وہ اس عمل کو نہ کرتے؟ یقیناً وہ کرتے اگر یہ جائز ہوتا، یقیناً وہ کرتے اگر اس کی دلیل ہوتی ان کے پاس، یقیناً وہ کرتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہوتا تو وہ اس کو ضرور کرتے۔ انہوں نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا حکم شریعت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس عمل کو کرنے کا حکم نہیں دیا، اور انہوں نے اسی لیے نہیں کیا۔ اور جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ملی کہ جس میں یہ چیز ہو کہ آپ جشن عید میلاد النبی منا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح ہم نے جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ایک بھی خبر ایسی صحیح سند کے ساتھ ہمیں نہیں ملی کہ جس میں یہ ہو کہ آپ جشن عید میلاد النبی منا سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں ملی ہے۔ آج جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جلوس نکالتے ہیں، یہ خود غور کریں اب کہ جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے اصحاب نے نہیں کیا، ان کے بعد والوں نے نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے کرنے والے؟ ہم کون ہوتے کرنے والے؟ اور ایک مسلمان جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ اس عمل کو کرے، اور جس عمل پر اللہ اور رسول کا حکم نہ آئے تو وہ اس عمل کو چھوڑ دے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث یا کوئی تاریخی روایت ہمیں نہیں دے سکتے، وہ خود نہیں دے سکتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو منانا ہے یا نہیں منانا ہے۔ ہم نے جو تاریخ کے حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کو بتا دیے ہیں، آپ جائیں اور سوچیں کہ اس کو منانا ہے یا نہیں منانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وآخر